کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین۔ تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کی ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میرے ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو
تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی، میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس، سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں، اور میں یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔
اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں. نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں. فصلی علی محمد کما انت اہلہ. اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے. وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ. پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے. آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں. اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ. اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں. ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی. سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے. ابے کو آپ ہی سمجھاتے. ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا. ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ
वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना, पहले रिया आती है, फिर इखलास आता है, पहले आदत आती है, फिर इबादत आती है। आदत तो बना ले। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं, और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गमज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है तो तू ऐसा कर, 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और उनको बिठा के दुआ करा, और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर देगा। 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है हो मुखलिस, जो अल्लाह के लिए हो, न माल न चीजें न पैसे न जेब गरम, कुछ भी नहीं, मुखलिस हो। आप 40 परदेसी मुसाफिर अड्डे से स्टेशन से जमा कर लेंगे मिन्नत करके, लेकिन कैसे यकीन है कि यह मुखलिस है या नहीं है? दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। मैं 40 परदेसी जमा कर और हूं मुखलिस। परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेसी की दुआ कबूल, और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेसी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। और मैं के 40 जमा कर परदेसी और उनको बिठा पर हूं मुखलिस। आप सोचें, आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेदरों के दर के लिए, बेसहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफा याबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है कि उससे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है, इसमें हम अभी 40,000 मर्तबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है। और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा।
فرمایا کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں۔ کٹھے ہو کے کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورت قل هو اللہ پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورت قل هو اللہ یعنی سورت اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔ جو دوسروں کی اولاد تڑپ سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورت قل هو اللہ اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔